کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں، انہیں سب سے بڑھ کر اللہ تعالی سے محبت ہوتی ہے۔ اس محبت کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، وہ علامتیں لکھ کر اپنے پاس لگا لیں، جس سے یہ پتا چلے گا کہ واقعی آپ اللہ سے سب سے بڑھ کر محبت کر رہے ہیں۔ یہ علامات علامہ ابن القیم الجوزیہ نے لکھی ہیں قرآن و سنت کے گہرے مطالعے کے بعد، کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ، یعنی سمجھ کر، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں، تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا آپ اس کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا اس کی بات کو بار بار سننے کی تمنا رکھتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں؟ تو پھر اپنے دل کا جائزہ لے لیں، واقعی اللہ سے محبت ہے۔ نمبر 2، نیک اعمال کا اہتمام اور نوافل کی کثرت، نیک کام کرنا اور نوافل کی کثرت۔ نمبر 3، اللہ کے ذکر کی کثرت۔ نمبر 4، جو اللہ کو پسند ہے اسے اپنی خواہشات اور امیدوں پر ترجیح دینا، یعنی جب دو چیزوں کا کانفلکٹ ہو جائے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی پسند ہو اور ایک طرف اپنی پسند، تو ایسا شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پسند کو ترجیح دیتا ہے، خواہ اس کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 5، دل میں ہر وقت اللہ کے نام اور اس کی صفات کو یاد کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفات ہوں تو اس دل میں تو کوئی مایوسی اور پریشانی اور لوگوں کے بارے میں غلط باتیں سوچنا اور بدگمانیاں پالنا اور غل اور حسد اور حقد، وہ پھر نہیں رہتے، کیونکہ اس کا دل فارغ نہیں ہے۔ یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ جی، کن لوگوں کا یہ کام ہے؟ جن کے دل فارغ ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس دل میں اللہ کی یاد، اللہ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال بار بار آتا ہے، تو وہ شخص اللہ سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایمان کی علامت ہے، اور کوئی اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کچھ فائدہ ہے؟ کس کا فائدہ ہے؟ ہمارا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 6، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کر کے ایمان بڑھاتا ہے۔ کائنات میں غور و فکر، ایک ایک چیز کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے، یہ میرے رب نے تخلیق کی۔ ایک پتا ہو، پھول ہو، پتھر ہو، کوئی ٹہنی ہو سوکھی، ستارہ ہو، چاند ہو، سورج ہو، ہر چیز اس کو حیران کرتی رہتی ہے۔ اٹس امیزنگ، امیزنگ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس شخص کی نظر ایسی ہو جائے کہ اس کو چاروں طرف اپنے ایسی چیزیں نظر آنے لگے کہ جو اس کو امیز کریں، تو اس کے دل کا حال کیا ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگی۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ہر طرف لوگوں کے عیب چن رہا ہے، اچھا یہ غلطی کر رہا ہے، کہ فلاں یہ خرابی کر رہا ہے، فلاں یہ، تو کچھ نگاہیں صرف دوسروں کے عیب چنتی ہیں اور کچھ نگاہیں اللہ کی قدرت دیکھتی رہتی ہیں۔ نمبر 7، اللہ کے سامنے دل کی نرمی اور عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، یعنی نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہمبل سرونٹ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرے اندر کچھ نہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، اور جو کچھ ہے وہ بھی سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نمبر 8، رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہے۔ نمبر 9، رات کی تنہائی میں قرآن مجید کی تلاوت اور استغفار کرتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نمبر 10، صالحین کی صحبت اور ان کے علم سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی اور ان کے علم سے استفادہ کرتا ہے۔ نمبر 11، ان گناہوں سے دور رہتا ہے جو اس کے اور اللہ کے درمیان پردہ بن جائے، یعنی جس سے دل پر میل آ جائے اور اللہ تعالیٰ سے دل دور ہو، یعنی ہر اس گناہ سے بچتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہو۔ انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے نا کہ میں نے یہ کام کیا تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس طرح محسوس نہیں ہو رہی، تو آئندہ مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ انسان خود اپنا محاسبہ شروع کر دیتا ہے۔
ابھی آپ کے لیے چیک لسٹ ہے. دعوے تو ہم سب کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا، لیکن کیا واقعی کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. تو یہ آپ کے پاس ایک کرائیٹیریا ہے جس پر آپ اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں.